بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاطر مکی سورت ہے، ترتیب میں 35 نمبر پہ ہے، نزول میں 43 نمبر ہے، سورہ فرقان کے بعد نازل ہوئی۔ عند القاضی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ۔ سورہ سبا میں ہے وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اس صورت میں ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ اور اس صورت میں ہے اگر آپ کو جھٹلائیں پس تحقیق جھٹلائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے۔ شیخ قاضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتفکر، اس میں غور و فکر کر جو ہم نے بیان کر دیا ہے۔ جی، فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے کہ سابقہ سورت کے آخر میں ہے انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ شک میں ہے، ایسا شک جو تردد میں ڈالنے والا ہے۔ اور شک وہ کرتا ہے جو اللہ کی قدرت کاملہ کا قائل نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ شک وہ کرتا ہے جو اللہ کی قدرت کاملہ پہ یقین نہیں رکھتا۔ اور مولانا احمد ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو پھر شک کس چیز میں کرتے ہو؟ یہ سورت سورہ سبا کا کرسب تتمہ ہے، تکملہ ہے۔ بعضوں نے تو اس کو 5واں حصہ بنایا ہے کہ یہاں سے قرآن کا 5واں حصہ شروع ہے، لیکن حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان علیہ صحائب الرحمت والرضوان، ان کے نزدیک یہ 5واں نہیں بلکہ پچھلے کا تتمہ ہے۔ اس میں شفیع غالب کی نفی ہے، کوئی شفیع غالب نہیں، زبردستی اللہ سے کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ اور اس میں یہ ہے کہ پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ تو اس سورت کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کے لائق اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں، عبادت کے لائق اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ پہلی عقلی دلیل، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سی دلیل ہے، عقلی ہے، نقلی ہے، دلیل وہی ہے۔ اس صورت میں کتنے دلائل ہیں؟ تمام تعریفیں جو شان الوہیت کے لائق ہیں وہ اللہ کے لیے ہے۔ ایسا اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کو پہلی دفعہ بنانے والا ہے، فاطر السماوات والارض، بنانے والا ہے فرشتوں کو قاصد انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح، جو پروں والے ہیں، ان پروں کے ساتھ اڑتے ہیں، 2 3 4 پر ہیں، بعض کے 2 بعض کے 3 بعض کے 4۔ زیادہ کرتا ہے پروں کی پیدائش میں ما یشاء، جو چاہتا ہے۔ جبرائیل امین کے 600 پر ہیں، بعض فرشتے ہیں جن کی 18,000 پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کل میرے پاس 2 نوجوان آئے گجرانوالہ کے، بہت پریشان، مجھ سے ایک کہتا جی 2 کروڑ تقریباً مجھے نقصان ہوا۔ کیا پوچھو کدھر؟ 2 کروڑ مجھے نقصان ہوا۔ تو میں نے اس کو کہا پہلی تو بات یہ ہے کہ جو باتیں سنا رہا ہو تمہاری اپنی سستیاں اور کوتاہیاں ہیں۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، توبہ استغفار کرو۔ جو اللہ اتنا نظام چلا رہا ہے اس کے سامنے یہ قرض کیا ہے؟ غرض یہ ہے جس مصیبت میں پھنس جاؤ اللہ کے ساتھ امیدیں وابستہ رکھو۔
جی ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ، دوسری عقلی دلیل، جو اللہ تعالیٰ کھول دے لوگوں کے لیے رحمت سے پھر اسے بند کرنے والا کوئی نہیں، اور جو بند کر دے پھر اسے کھولنے والا کوئی نہیں اس کے بعد۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وظیفے کرنے جس میں شرک نہ ہو، تعویذ لینے دینے لکھنے سب کچھ میں یہ ہو کہ اللہ کو منظور ہوا بِإِذْنِ اللہ، تو یہ ایسے ہوگا۔ اگر یہ ہو کہ اس تعویذ میں یہ تاثیر ہے، 1 سیکنڈ لگتا ہے، میرے وظیفے میں یہ، اور بِإِذْنِ اللہ کا عقیدہ نہ ہو تو وہ مشرک ہے، کافر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ لوگوں کے لیے رحمت کھول دے، کون ہے بند کرنے والا؟ اور جو بند کر دے، کون ہے اسے چلانے والا اس کے بعد؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ عرفان نے احمد کا موٹر سائیکل پکڑ لیا، چابی نکال لی، یہ جانا چاہتا ہے گجراوالے، اس نے چابی لے لی، اب وہ اسٹارٹ نہیں ہو رہا جی، تو یہ بِإِذْنِ اللہ ہے، اللہ چاہے تو بغیر چابی کے وہ چل پڑے، لیکن یہ ایک دنیا کا نظام ہے۔ ہاکذا دوا دم اس معنی میں سب کچھ بِإِذْنِ اللہ ہے، پھر وہ شرک نہیں ہے۔ اگر اس کو خود متصرف الامور سمجھتا ہے تو پھر شرک ہے، کفر ہے۔ میں نے تصوف کے سبق میں پڑھایا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا، ما یفتح اللہ، جو اللہ کھول دے لوگوں کے لیے رحمت سے، اسے کو بند کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں غالق کا لفظ نہیں آیا ہے، وہ تو مکمل بند کر دینا ہے، تھوڑا سا بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ سیل 1 لاکھ ہے تو اللہ کے سوا کوئی 90 بھی نہیں کر سکتا۔ آمدن 10,000 ہے روزانہ کی تو کوئی 5 بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے عزت دی ہے تو 1 بھی 1000 میں سے کم نہیں ہو سکتا۔ فلا ممسک، یہ غالق نہیں کہا، اسے روک بھی کوئی نہیں سکتا، بند تو کرنا پیچھے کی بات ہے۔ کوئی پیر فقیر یہ کہے کہ وہ بند کر دے گا رحمت کو، بند کرنا تو کجا، عارضی طور پہ بھی کوئی نہیں بند کر سکتا۔ پھر وما یمسک نہیں فرمایا، کیوں؟ اگر فرماتا تو کوئی یہ ڈر جاتا یار اللہ کبھی رحمت فل بند کر دیتے، نہیں، فرما جو بند کرتا ہوں وہ عارضی ہوتی ہے، اور جو بند کرتا ہوں پھر اسے کو کھولنے والا بھی نہیں، عارضی طور پہ بھی کھول نہیں سکتا۔ میں زور دے رہا ہوں آپ کے لیے میرے عزیزو، لا ممسکا فرمایا، غالق نہیں فرمایا، ما یمسک فرمایا، ما یغلق نہیں فرمایا، سمجھ لی بات؟ اور پھر فلا مرسلہ فرمایا، فلا فاتحہ نہیں فرمایا۔ اس میں یہ حکمت ہے، کوئی سمجھی کہ پھر تقریر کرو؟ ممسک کے عارضی طور پہ بند بھی کوئی نہیں کر سکتا، کھولنا تو یفتح تو بڑی بات ہے، لا مرسل لہ من بعدہ، اسے کوئی کھولنا۔ یہ ایسا نکتہ ہے کہ اس کو یاد رکھو، علماء میں بیان کیا کرو۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو تم اللہ کی نعمتوں کو جو تم پہ ہے، نہ وہ گنی جا سکتی ہیں نہ شمار ہوتی ہیں۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کو پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں رزق دے آسمان سے اور زمین سے؟ آسمان سے بارش، زمین سے انگوریاں اگتی ہے۔ دلائل مذکورہ کا ثمرہ، نتیجہ، رزق، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود عبادت کے لائق الا ہو۔ دیکھیں سورت کا دعویٰ ہے، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کیسے تمہیں الٹا پھیرا جا رہا ہے حق سے۔ بس آپ میری یہ بات سن لیں، ہر سورت کے آخر میں توحید ہوتی ہے ایک، ہر سورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، بعض سورتوں کے کئی دعوے، اس پہ نظر رکھ کے چلا کرے زندگی میں تو آپ کو قرآن مجید سمجھ آ جائے گا۔ اب یہ سورت اس کا دعویٰ سمجھ لیے، رمضان میں تراویح کے بعد، تراویح کے دوران بیان کرو تو ربط اور دعویٰ بیان کر دے اور سمجھائیں تو دیکھنا پھر اس کی کتنی برکات ہوں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تسلی للرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو جھٹلائیں، سوال پیدا ہوتا ہے وہ تو
جھٹلا رہے تھے. یہ نہیں اگر ایسے ہی جھٹلاتے رہے مضارع میں استمرار ہوتا ہے. پس تحقیق جھٹلائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے. ختم نبوت کی دلیل من قبل کا ہے من بعد کا نہیں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے. صبر کرو یہ تکذیب پہ پریشان نہ ہو. یہ سب امور اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ زبردست فیصلے کرے گا. یا ایھا الناس تخویف اخروی اے لوگو ان وعد اللہ حق. اللہ کا وعدہ دوبارہ زندہ کرنا حساب اور جزا حق متحقق قائل لکھا کرو. فلا تغرنکم الحیات الدنیا پس ضرور بے ضرور نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی. کم ضمیر منصوب متصل ہے. یہ مفعول مقدم کیا گیا ہے. اتصال کے انفصال لازم آتا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا پس ضرور بے ضرور نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی. ولا یغرنکم باللہ الغرور اور نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں اللہ کے بارے میں شیطان. شیطان اتنا دھوکے باز. حکومتوں کے کیا دھوکے ہیں, وزیر اعظموں کے کیا دھوکے ہیں. یہ ولا یغرنکم باللہ الغرور شیطان کو دھوکہ ہی کہہ دیا اللہ کے بارے میں. تمہیں جو ہے شیطان نہ ورگلائے نہ دھوکہ دے. جی جناس الاشتقاق یغرن الغرور. ان الشیطان لکم عدو بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن ہے. یہ کلام ابتدائی نہیں ہے, کلام طلبی ہے. تمہیں یقین نہیں اس لیے ہے. ان الشیطان لکم عدو بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن ہے. ان نے شیطان کو نصب دیا, عدو کو رفع دیا. فاتخذوا عدوا پس پکڑ لو تم اس کو دشمن. انما یدعو حزبہ نہیں سوائے اس کے وہ دعوت دے رہا ہے اپنی جماعت کو, دیتا رہے گا جماعت کو. کیوں؟ نتیجہ یہ نکلے گا لیکونوا من اصحاب السعیر وہ کوئی بھی ہیں ہو جائیں گے جہنمیوں میں سے. الذین کفروا لہم عذاب شدید بعض اوقات مسند الیہ موصول سے لے کے صورت میں آتا ہے اس کی قباحت بیان کرنے کے لیے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے عذاب ہے سخت. مقابلہ آ گیا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات بشارت اخروی. استاد ہی فرماتے تھے نیک لوگ برے لوگوں کا ذکر آتا ہے, نیک لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, اللہ خوشخبری سناتے ہیں. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے لہم مغفرۃ واجر کبیر ان کے لیے بخشش بھی ہوگی اجر بھی ہوگا بہت بڑا. ربنا تقبل منا لہم عذاب شدید والذین آمنوا یہ مقابلہ ہے. الذین کفروا الذین آمنوا مقابلہ, لہم عذاب شدید لہم اجر کبیر یہ مقابلہ آ گیا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا اس کے اندر اتناب ہے, فعل تکرار کے ساتھ ہے. فعل تغرن یغرن یہ اتناب ہے, مقصد کے لیے بات کو لمبا کیا. یہ لکھ لو. آگے آ رہا ہے وما یستوی الاعمی والبصیر استعارہ تصریعیہ ہے. مومن کو بصیر کے ساتھ تشبیہ دی, کافر کو اعمی فرمایا. لکھ لیے. انزل من السماء ماء غیب چل رہا تھا فاخرجنا متکلم آ گیا. یہ التفات ہے, التفات ہے. علم معانی کے بغیر قرآن مقدس سمجھ نہیں آ سکتا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَادَ اَيْمَانٍ پہ ایک بات سن لو. مشرکین مکہ تجارت کے لیے ملک شام جایا کرتے تھے جہاں نصارہ کی حکومت تھی اور یہود کے بارے میں بھی ان کو کچھ معلومات تھیں.
جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ان دونوں قوموں نے انبیاء کی تکذیب کی تو کہنے لگے یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، ان کے پاس اللہ کے نبی آئے اور انہوں نے تکذیب کی، ہم اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی رسول آیا تو ان لوگوں سے بڑھ کر ہدایت پہ ہوں گے۔ یہ بات میرے آقا کی بعثت سے پہلے کہی تھی، جب آپ تشریف لے آئے پھر تکذیب کرنے لگے، جھٹلانے لگے، اس پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ شان نزول میں نے بیان کر دیا ہے اس کا، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ شان نزول ہے اس کا، سمجھ لی بات؟ اس سے پہلے وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ، مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف دار الندوہ میں ایک میٹنگ کی، بعض نے قتل کی رائے، بعض نے رجم۔ اجلاس میں شیطان شیخ نجدی کی صورت میں شریک ہوا، بالآخر قتل پر فیصلہ ہوا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان لوگوں کی تدبیر کامیاب نہیں ہوگی بلکہ ہلاک ہوں گے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں ایسے ہوا، غزوہ بدر میں توجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بھلا وہ شخص جس کے لیے خوبصورت کیا گیا اس کے برے عمل کو زجر، پھر وہ دیکھتا ہے اس کو اچھا ہے، مشرک اور اپنے آپ کو ہدایت پہ دیکھتا ہے۔ بس بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ تباک جی یذل یہدی، بس نہ لے جائیں میرے لاڈلے پیغمبر اپنے نفس کو ان پہ افسوس کے لیے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اللہ وہ ہے جو چلاتا ہے ہواؤں کو، پھر وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو، التفات آیا، پھر ہم چلاتے ہیں ان بادلوں کو شہر کی طرف جو ویران پڑے ہوتے ہیں، پھر ہم آباد کرتے ہیں اس کے ذریعے زمین کو اس کے ویران ہونے کے بعد۔ کذالک النشور، اسی طرح ہے دوبارہ قبروں سے زندہ کرنا۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جن اصل اشتقاق کامل العزہ، العزہ خیال کیا کرو، جو ارادہ کرے عزت کا کہ مجھے عزت ملے تو اللہ کے لیے عزت ساری کی ساری۔ دوسرے مقام میں آتا ہے کہ اللہ اور رسول اور مومنین کے لیے، یعنی اللہ انہیں عطا کرتا ہے، اصل میں عزت کا مالک اللہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، سبحان اللہ۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ ہی کی طرف چڑھتے ہیں کلم طیب۔ الکلم جمع نہیں جنس ہے، ورنہ طیبون صفت آتی۔ بعض کہتے ہیں نہیں مفرد ہے، اصل میں بعض الکلم الطیب۔ جی عمل صالح یرفع، اسے کلمہ طیب اٹھاتا ہے۔ جتنی بڑی نیکی چاہے حرمین شریفین میں کرو، جب تک توحید باری تعالیٰ کے چاروں گوشے کہ اس کا وجود ہے، خالق ہے، متصرف الامور ہے، عبادت کے لائق ہے، یہ عقیدہ نہیں ہوگا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ رافع اللہ ہے، مرفوع عمل ہے۔ جی تو نتیجہ یہ ہے کہ موحد کا عمل قبول ہوتا ہے، دوسرے کا نہیں ہوتا۔ اور وہ لوگ جو مکر کرتے ہیں برے، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، اور مکر ان لوگوں کا ہوا یبور، وہ ہمیشہ کے لیے ہلاک باطل ہے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفہ سے، پھر تمہیں بنایا جوڑا جوڑا۔ اسی لیے حافظ عبد المتین تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے کہ کوئی میرا بھی جوڑا ہو۔ اللہ کرے گا، اللہ دے دے گا۔ ابھی تو 40 سال عمر ہوئی ہے، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ، نہ وضع کرتی ہے، مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وما یعمر من معمر، کوئی عمر نہیں دیا جاتا عمر دیے جانے والے سے۔ یعمر معمر، عمر یعمر تعبیراً، یہ مولانا جناس الاشتقاق ہے۔ اور نہ عمر سے کم کی جاتی ہے، مگر لوح محفوظ میں ہمارے علم میں سب کچھ ہے۔ بے شک یہ اللہ پہ آسان ہے۔ نہیں برابر دو دریا
یہ ایک کا پانی میٹھا ہے، تسکین بخش ہے، اس کا پینا گلے سے آسانی سے گزر جاتا ہے۔ میرے شیخ مولا غلام اللہ خان ایک واسطے سے ہمارے استاد ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں ہاں ادھر پینے والوں کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ نمکین ہے کھاری، ہر ایک سے تم کھاتے ہو گوشت تر و تازہ، اور نکالتے ہو تم زیور کہ پہنتے ہو ان کو، یہ مونگے موتی، اور دیکھتا ہے تو کشتیوں کو اس میں پھاڑ پھاڑ کے چلتی ہے، چیر چیر کے چلتی ہے۔ اس دن یہ مولی الیاس نے تعلیم القرآن میں بخاری شریف یا کسی حدیث کی کتاب میں استاذوں نے معنی پوچھا 47 لڑکوں میں، تو اس نے یہ معنی کیا وَتَرَ الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، تو شیخ الحدیث صاحب بہت خوش ہوئی۔ قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہو تو آدمی مولوی ہے۔ میرے استاد شیخ الحدیث مولانا محمد رفیق رحمت اللہ تعالی علیہ تعالی جو پڑھاتے رہے، میں نے پنڈی گیب ان کے پاس پڑھا تھا، نفقۃ العرب میری عبارت چلانے میں ان کا بڑا دخل تھا۔ وہ فرماتے تھے قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہو، مشکات شریف آتی ہو اور قدوری آتی ہو، وہ آدمی عالم ہے، اور دیکھتا ہے تو کشتیوں کو پھاڑ پھاڑ کے چلتی ہیں، چیر چیر کے چلتی ہے، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، دن بڑھے، داخل کرتا ہے دن کو رات میں، راتیں بڑی، ملا خوش ہوتا ہے، راتیں بڑی ہو گئی، اب انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، نفلی عبادت کریں گے، سب سے بڑی بات 2 گھنٹے گفتگو کریں گے۔ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک چل رہا ہے وقت مقرر کے مطابق۔ ذالکم اللہ، ان صفات کا مالک اللہ ہے جو رب ہے تمہارا، لہ الملک، اسی کے لیے ہے بادشاہی۔ ایک مولوی ہے، اچھی توحید بیان کرتا ہے پنجابی میں، ایک دن اس کی تقریر میں وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ فرمینا میری گل مان لو، توحیدی بن جاؤ، شرک کا چھوڑو ورنہ قسم نکاؤ۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، ان صفات کا مالک اللہ ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، داتا بری امام چلے گئے، سکون نہیں آیا، لاہور آ گئے، لاہور سے گجرات دولے شاہ کے پاس، ادھر سکون نہیں تو معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ قبر پہ چلے گئے، جا رہے ہیں والذین تدعون من دونہ، وہ نہیں مالک ذرے برابر اپنے چہروں سے کفن ہٹانے پہ قادر نہیں ہے۔ کتمیر کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے اس پہ جو لفافہ ہوتا ہے نا تھوڑا سا، وہ مراد ہے جی، تو وہ ایک کفن کی مانند ہے جی، تو گویا ایک تشبیہ دی ہے قبر کے ساتھ، میت کے ساتھ، اور اوپر ما یملکون من قطمیر، وہ تو چہرے سے کفن ہٹانے پہ قادر نہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تمہاری پکاروں کو نہیں سنتے ہیں، اگر بالفرض سن لیا تمہیں جواب نہیں دے سکتے ہیں، تم کہتے ہو سنتے ہیں، کہتے جا پترا اسی تیرے پیچھے ہیں، کنڈی کے پیچھے ہیں، اور قیامت کے دن انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا۔ واللہ ربنا ان كنا عن عبادتكم لغافلین ولا ينبئك مثل خبیر، تجھے اس طرح کوئی خبر نہیں دے گا مثل خبر دینے والے کہ اللہ خبیر بکل شیء، ہر چیز کا وہی تمہیں بتا رہا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، 8ویں اگلی دلیل، اے لوگوں تم سارے کے سارے محتاج ہو اللہ کے۔ میں کہا کرتا ہوں لا تجعلوا الاسباب اربابا، جتنے اسباب ہیں انہیں رب نہ بناؤ۔ غلام کہے کہ ہماری دکان ہے بہت بڑی عارت کی، فرحان کہے ہم کرانے کی دکان ہے ہماری، عرفان کہے کہ ہماری پجارو ہے، کوئی کہے ہماری بڑی بس ہے، کوئی کہے کارخانہ ہے، احمد کہے ہم نے بڑے مال اور مویشی اور کھوتے یہ رکھی ہوئی ہیں، یہ اسباب ہے، رب نہیں ہے۔
جی، اور اللہ وہ غنی ہے جہان والوں سے، کسی کی محتاجی نہیں، الحمید تعریفیں کیا ہوا ہے، اگر چاہے لے جائے تمہیں، یہ اس کی شان غنا ہے، لے آئے نئی مخلوق کو، یہ اس کی قدرت کی دلیل ہے، اللہ پہ یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، اگر اٹھائے گا، اگر بلائے گا کوئی نفس بوجھل، یار میرے اتنے بڑا بوجھ ہے، طرف اس کے اٹھانے کہ آؤ اس بوجھ کو اٹھاؤ، اس کی طرف سے کوئی چیز اٹھائی نہیں جائے گی۔ کہ کہے پیر جی بڑا بوجھل ہوا پہ آؤ کو بوجھ اٹھاؤ، نہیں اٹھائیں گے، پیرا اپنی پہ بھی ہوئے گی، اگرچہ جس کو بلایا وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ، باپ کو بلا، بھائی کو بلا، چچا کو بلا۔ آج مجھے بتاؤ کہ اگر کوئی پریشان ہو تو والد زندہ ہے، بھائی چچا انشاءاللہ تعاون کریں گے، ما تحت الاسباب، قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، نہیں سوائے اس کی تنذر الذین یخشون ربہم بالغیب، ڈراتے ہیں آپ ان لوگوں کو جو رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے اور نماز کے پابند ہیں، یہ اصل میں ہے مومن، اور جس نے شرک اور گناہوں سے تزکیہ کر لیا اس نے اپنی جان کے لیے تزکیہ کیا، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف ہے لوٹنا۔ نہیں برابر اندھا مشرک اور نہ دیکھنے والا مومن، مقابلہ بیان ہو رہا ہے، نہ شرک کے اندھیرے، نہ ایمان کی روشنیاں، نہ سایہ نہ دھوپ برابر نہیں ہے، نہیں برابر زندے مراد مومن، نہ مردے مراد کافر، بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، کافر مردہ ہیں، مور جباریت لگ گئی، اب ہدایت نہیں مل سکتی، نہیں ہے آپ سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہیں، جس طرح قبروں والے آپ کی باتیں نہیں سنتے، اسی طرح کافر بھی آپ کی باتیں نہیں سنتے۔ کافر اور مردہ ان دونوں کو تشبیہ دی گئی ہے، مردے کو بھی نفع کوئی نہیں، کافر کو بھی نفع کوئی نہیں۔ ان انت الا نذیر، نہیں ہے تو مگر ڈرانے والے، چکروں میں نہ پڑا کرو، مردے سنتے ہیں، قانون ہے بالکل نہیں سنتے، عوام و خواص، انبیاء، اولیاء، کتب، ابدال، نیک برے، قدیم جدید، کوئی نہیں سنتے، اللہ کا قانون ہے۔ قدرت اللہ سنا دے کہ روحیں علیین میں ہیں، سجین میں ہیں، اللہ انہیں سنا دے، قدرت کے ہم قائل ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق دے کے، ڈرانے خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے، نہیں کوئی امت مگر گزر چکا ہے اس میں ڈرانے والا، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں پس تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، لائے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل معجزات، بالزبر صحف، کتاب روشن کرنے والی، تورات، انجیل، زبور، پھر میں نے پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بس کس طرح تھا میرا عذاب۔ آگے پھر التفات ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، سبحان اللہ، کیا تجھے علم نہیں ہے بے شک اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے پانی، التفات، پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے سے پھل، درالے ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور پہاڑوں سے جددن بیز، جددن میں نے کی کرنے ہو، کاٹیاں، راستے، ٹکڑے، سفید اور سرخ جن کے رنگ مختلف ہیں، وغرابیب سود، غرابیب تاکید ہے سود کی، سود کس کی جمع ہے؟ بولو، اسود، جی اس لیے یہ تاکید ہے، بہت سیاہ، غرابیب پہلے آگے، سود اس یہ موقع ہے، مراد ہے بہت سیاہ، اور لوگوں سے اور چوپاؤں سے، جانوروں سے مختلف ہیں رنگ ان کے، اسی طرح سب توجہ کرنا، یہ رنگ مختلف کون بناتا ہے؟ اللہ، سبحان، نہیں سوائے اس کے اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے علماء، سبحان اللہ،
عبرت حاصل کرتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کے تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ میرے عزیزو ایک نصیحت سمجھ لینا، اس دور میں درود شریف زیادہ پڑھو، ہر دور میں پڑھا گیا پڑھا جائے گا انشاءاللہ، اور استغفار زیادہ کرو۔ جو آدمی اس نیت سے زیادہ استغفار کرتا ہے کہ ہر وقت مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں، ساتھ ہر وقت استغفار بھی کروں، درود شریف بھی پڑھو، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے۔ جو آدمی دو کام کرتا ہے، اتباع سنت اور استغفار زیادہ کرتا ہے، اس پہ نہ عذاب دنیا میں آتا ہے، نہ انشاءاللہ قبر میں آئے گا، نہ حشر میں ہوگا۔ اتباع سنت اور استغفار۔ بے شک وہ لوگ، ہاں جی، سید بدیع الزمان شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا تھا کہ تفسیر بیضاوی والے نے لکھا، چونکہ یہ عام 2.25 پارے کی ہے کل اسماعیل صاحب، اور ہوتی نہیں ہے آگے درسی، حضرت نے مطالعہ کیا ہوا تھا تو ہمیں اس پہ اعتماد ہے۔ فرماتے تھے بعضوں نے کہا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اب پھر معنی یہ کرو گے کہ اللہ ڈرتا ہے اپنے بندوں علماء سے؟ حضرت فرماتے تھے نہیں، پھر یخشا کا معنی ہوگا اللہ عزت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے علماء کو۔ سبحان اللہ، العلماء فی الارض کالنجوم فی السماء، مقولہ ہے موت العالم موت العالم، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ نماز قائم کرتے ہیں، ہمیشہ خرچ کرتے ہیں اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، پوشیدہ اور علانیہ، امید رکھتے ہیں تجارت کی جو ہرگز ہلاک نہیں ہوگی۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، تاکہ پورا دے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اجر، اور زیادہ دے گا اللہ اپنے فضل سے بھی، انہ غفور شکور، بے شک وہ بڑا بخشش کرنے والا، بڑا شکر گزار ہے۔ دلیل وحی، اور وہ چیز کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی قرآن سے، وہ حق ہے، دلالِ تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے، یعنی تورات انجیل کی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے ساتھ البتہ بڑی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ بشارت اخروی بدائے خدام کتاب اللہ، ہمیں لوگ استاذ العلماء کہتے ہیں، کوئی نہیں۔ لوگ شیخ الحدیث شیخ التفسیر کہتے ہیں، میں کوئی شیخ الحدیث کوئی شیخ التفسیر نہیں، ان کا حسن ظن ہے۔ کئی ہمیں کہتے ہیں جامع المعقول والمنقول، میرے علاقے میں جامع المعقول والمنقول حقیقی معنی میں ملوالی والے استاذ مولانا نور محمد نور اللہ مرکزہ تھے، یا حضروں میں بزرگ گزرے ہیں، ہاکذا پنڈی ہے والے استاذ، اس سے پہلے کئی گزرے ہیں، بابرانی والے، یہ جامع المعقول والمنقول تھے۔ ہمیں محبت سے لوگ لکھتے ہیں، نہ کہا کرو واضح طور پہ، تاکہ قیامت کے دن ہم گنہگار نہ ہوں۔ نہ ہم استاذ العلماء ہیں، نہ جامع المعقول والمنقول ہے، نہ شیخ الحدیث، نہ شیخ التفسیر ہے، البتہ خادم القرآن والحدیث والعلوم والفنون ضرور ہے، اللہ کے فضل سے۔ پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کو ان لوگوں کو جن کو چنا اپنے بندوں میں سے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کتاب کے جو وارث ہیں علماء ہیں۔ پھر علماء جو کتاب کے وارث ہے، عوام، بعض ان میں سے اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے، عمل نہیں کرتا، بعض وہ ہے جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں، یا میانہ روی اختیار کر رہے ہیں، اور اصل وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، یہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے نا، بعض بالکل ظالم، بعض میانہ روی، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، جس طرح سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، قاضی صاحب، شیخ صاحب، مولانا طاہر پنجپیری وغیرہ، سابقٌ بالخیرات بإذن اللہ، ذالک هو الفضل الکبیر، یہ وہ فضل ہے بہت بڑا۔ ہمیشگی کے باغات ہوں گے، داخل ہوں گے ان میں، پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے۔ یہاں عرفان کنگن پہنے تو میں تھپڑ لگاؤں گا، ڈنڈے سے ماروں گا۔ دنیا میں سونا حرام ہے، لیکن جنت میں شاہانہ لباس ہوگا۔ مولی امتیاز 2 کنگن پائے ہوں گے، مولی شعیب نے 4 پائے ہوں گے، بابے نے 10 پائے ہوں گے۔ پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے، اور یہ
آپ کو پتہ ہے کہ محل پہ عطف ہے نا، ذہب کے محل پہ، اسی طرح بتا تھا پہلے جی پیچھے گزرا ہے. تو لؤلؤا محل پہ عطف ہے، اس لیے لؤلؤا نہ آیا ہے. پہنائے جائیں گے کنگن سونے سے، اور موتی اساورہ کے محل پہ نصب ہے کیونکہ وہ اساورے تھا، اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا. اب وہ کہیں گے جنت میں الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن سبحان ان اللہ. ربنا لغفور شکور. انشاءاللہ جنت میں بھی جائیں گے، وہاں بھی یہ پڑھ رہے ہوں گے طرزے لگا کے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو لے گیا ہم سے غم، نہ معاش کا غم نہ ماد کا. پہلی پہ ذرا خوش ہوتے ہیں تنخواہوں والے، 10 پہ تھوڑا کام نرم، 20 پہ اور نرم، اگلے 10 دن لڑائی کے ہیں. بیوی کہتی ہے یہ چیز لے آئیں گے نا، مر رہی ہے، ادھر یہ کوئی نہیں ہوگا. اذھب عنا الحزن جی. ادھر فضل ربی کو بیگم کہتی ہے سوٹ لے کے آؤ، جوتیاں لے کے آؤ، پرس لے کے آؤ، میک اپ کے لے کے آؤ، فلاں چیز لے کے آؤ. دوسری بیوی نہ لے کے آؤ، لیکن ادھر یہ ہوگا اذھب عنا الحزن، اللہ ہم سے غم لے گیا. بے شک رب ہمارا البتہ بڑا بخشش کرنے والا شکردار ہے. الذی احلنا دار المقامہ، مقامہ ہے نا وہ اللہ جس نے ہمیں اتارا اقامت کے گھر میں، جنت میں ہمیشہ جہاں رہیں گے اپنے فضل سے. ہم کیا ہے، نہ چھوئیے کہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ، کوئی مشقت، اور نہ چھوئیے کہ ہمیں تھکاوٹ، کوئی تھکے بھی نہیں ہوں. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی. ان پہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مرے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا. کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکرے کو. موجب کلیے کا جو سور ہوتا ہے نا، یعنی جو علامت ہوتی ہے وہ الف لام اور کل ہوتا ہے، تو کل کفور موجبہ کلیہ ہے. ابو بکر مستانی میں کتنے پونکی پڑھن لگا آیا تھا. وَيَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ آواز دیں گے، فریاد کریں گے جنت میں، جہنم میں کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل. سبحان اللہ. اے رب ہمارے ہمیں جہنم سے نکال، ہم عمل کریں گے اچھے سوا اس کے جو ہم پہلے شرک اور معاصی کرتے رہے، حرام توبیاں کرتے رہے. رب کائنات بطور تعبیر توبیخ اور ڈانٹ کے کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کر سکتا تھا جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا. بعض ان کا اس سے مراد 60 سال عمر ہے، جسے 60 مل گئی پھر بھی ہدایت پہ نہیں آیا، اسے کہا جائے گا وَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ. لیکن صحیح بات یہ ہے جسے بھی بلوغت کے بعد ٹائم ملا ہے وہ وَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ ہے. آئے تمہارے پاس ڈرانے والے، پس چکتے رہو عذاب کو، فَمَا لِلظَّالِمِينَ اَيْ لِلْمُشْرِكِينَ مِن نَصِيرٍ. 10ویں دلیل عقلی، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے آسمان و زمینوں کی پوشیدہ چیزیں، بے شک وہ خوب جاننے والا سینوں کے بھیدوں کو. یہ سب اسمیت الجملے ہیں، دوام ہے. وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں جان نشین بنایا زمین میں، جس نے کفر کیا اس پہ کفر کا وبال ہے. کافروں کو ان کا کفر زیادہ نہیں کرے گا ان کے رب کے ہاں مگر غصے میں. اب غصہ آئے گا بہت زیادہ، اور کافروں کو ان کا کفر زیادہ نہیں کر رہا مگر گھاٹے میں. کہہ دو میرے لاڈلے پیغمبر، خبر دو مجھے، دکھاؤ تم مجھے اپنے شرکاء جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے رہے، مجھے دکھاؤ کیا پیدا کیا انہوں نے زمین میں، کیسے خالق ہے، یا ان کا حصہ ہے آسمانوں میں، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ شرک کا جواب. بس وہ واضح دلیل پہ ہے اس سے بَلْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، بلکہ ظالم نہیں وعدہ دے رہا بعض ان کا بعض کو مگر دھوکے کا. ان کے سادات
بعضاً اپنے تابعداروں کو، مریدوں کو، تابعداروں کو دھوکے کا وعدہ دے رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے آسمانوں اور زمین کو کہ اپنی جگہ پہ ہٹیں۔ آسمان کھڑا ہے، زمین پڑی ہے، تو جو اللہ آسمانوں کو روک رہا ہے، زمین کو روکے ہوئی ہے، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، وہ روح کو روکتا ہے تو جمعرات کے دن پھر کیسے آ جاتی ہے، قبر میں اس جسم میں کیسے آ جاتی ہے۔ اور قسم ہے اگر آسمان و زمین اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، انہیں کوئی روک نہیں سکتا ہے اللہ کے علاوہ۔ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا، بڑا حوصلے والا ہے، جلدی گرفت نہیں کرتا، غفور پھر بڑی بخشش کرنے والا ہے۔ اور مشرکین مکہ بعثت سے پہلے قسمیں اٹھاتے تھے اللہ کی، درحال پکا کرنے والے تھے اپنی قسموں کو۔ کیا قسمیں؟ قسم ہے اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا، خاتم النبیین آیا، آمنہ کلال آیا، در یتیم آیا، مجتبی آیا، مصطفیٰ آیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جی قسم ہے اگر ڈرانے والا آیا، البتہ ضرور بالضرور ہوں گے زیادہ ہدایت پہ پہلی امتوں میں سے ایک سے جتنی امتیں گزری ہیں، ہم زیادہ ہدایت پہ آئیں گے۔ لیکن فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، جب آیا کملی والا، مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اس کے آنے نے نہیں زیادہ کیا انہیں مگر نفرت میں، نفرت کرنے لگے، تکبر کرنے لگے زمین میں، وَمَكْرَ السَّيِّئِ، بری تدبیریں کرنے لگے، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور نہیں گھیرا کر سکتا برا مکر، بری تدبیر مگر اس کے آل کے ساتھ۔ میں حوالے زیادہ نہیں دیتا ہوں، اس بات کی طرف نہیں جاتا ہوں، کیونکہ ہمارا مقصد کوئی دورہ تفسیر نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی دورہ تفسیر کے نام ہیں، سوائے چند بزرگوں کے، باقی سب دورہ ترجمۃ القرآن ہے۔ ہمارا بھی دورہ ترجمۃ القرآن ہے۔ آپ خوش ہوں گے، مفتی محمد مدظ اللہ علی میرے استاذ ہیں، رحیم یار خان والے، مسئلہ الہ کچھ ان سے پڑھا تھا، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب مولا شیخ القرآن عبد الغنی جاجروی رحمہ اللہ فرماتے تھے دورہ تفسیر القرآن نہ لکھا کرو، دورہ ترجمۃ القرآن۔ تفسیر کا تو پھر پوری زندگی لگ جائے، اس طرح تو دورہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ اصل میں سارے دورہ ترجمۃ القرآن ہے، لیکن تفسیر بھی بیان ہوتی ہے، اس لیے علماء لکھتے ہیں دورہ تفسیر تو ٹھیک ہے، اصل میں جو ہے نا جی وہ ترجمۃ القرآن، اس کا دورہ ہو رہا تھا۔ تو میرا بھی جو بڑا مقصد ہوتا ہے کہ لفظی ترجمہ آ جائے، تفسیریں آدمی تفسیروں میں پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، نہیں گھیری کرتی بری تدبیر مگر اس کے آل کے ساتھ۔ تفسیر معارف القرآن میں ہے حذیفہ قاری اسماعیل صاحب، 3 کام ہے اس کا وبال کرنے والے پہ آتا ہے، ظلم ظالم پہ وبال آتا ہے، لا یحیق المکر السیئ، بہتان لگانے والا اس پہ وبال آتا ہے، پوری زندگی اپنے آپ کو مارتا ہی رہتا ہے، اور وعدہ خلافی کا وبال اس پہ آتا ہے۔ بس نہیں انتظار کر رہے مگر پہلے لوگوں کے طریقے کی، فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ہرگز نہیں پائے گا تو اللہ کے طریقے کے لیے کوئی تبدیلی، جسے عذاب دینا ہے کسی اور کو دے دے نہیں، اور ہرگز نہیں پائے گا تو اللہ کے طریقے کے لیے پھرنا کہ اللہ وقت سے ہٹا کے عذاب دے، جب آنا ہے آنا ہے۔ تخریب دنیاوی و تنویر ماقبل کو روشن کرنا۔ زندگی کا پتہ نہیں بھائی، قرآن کی ٹوٹی پھوٹی خدمت کی ہے، نہ مالدار ہے نہ مال کی ضرورت ہے، دل میں اتنا اطمینان ہے، اللہ ہر مسلمان کو نصیب کرے۔ زندگی کا پتہ نہیں، بہت جلدی آئے دیر سے آئے، ہمیں دعاؤں میں نہ بھلانا۔ ہمارے پاس نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، لیکن اس کی رحمت پہ اتنی امید ہے، اس قرآن کی برکت سے معاف کر دے۔
انسان جو اللہ کے بارے میں گمان کرے اللہ وہی معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے، بڑا مہربان ہے۔ اسے کیا ملے گا ہمیں عذاب دے کے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اگر ہمارے گناہ زیادہ ہیں تو اس کی رحمت کا بھی تو کوئی ٹھکانہ کوئی نہیں۔ ہمارے جیسے یلو جنت میں چلے گئے تو اس سے کو پوچھنے والا ہے؟ ایک آدمی جو دعوت کرے، بہترین کھانے پکائے، ابوبکر مستانی میں اور یہ بابا چلے جائے، ٹھیک ہے، ہم وہاں جا کے کھانا کھائیں تو اس کی دعوت پہ کو فرق آ جائے گا۔ رب نے جنت بنائی ہے تو اگر ہمارے جیسے نکمے چلے گئے تو اس سے کو پوچھنے والا ہے، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ ہاں تو اسی طرح سو لو پھر بعد جاؤں، ٹھیک ہے نا، پہلے سو لو نا کاری نام اللہ صاحب تو مولی مستانی پھر جاؤں۔ کیا بنا وہ چلے پھر نہیں ہے ملک میں، پھر دیکھتے کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے وہ زیادہ سخت ان میں سے طاقت میں۔ ابوبکر عنوانی اور میں کلوں کا پتھر نہیں اٹھا سکتے، وہ اتنی طاقت والے تھے کہ بڑے بڑے پتھروں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے تھے۔ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ تاکہ عاجز کرے اسے کوئی چیز آسمان و زمین میں، اس کے قانون اٹل ہے۔ انہ کان علیما قدیرا، خوب جاننے والا، قدرت رکھنے والا۔ آؤ ذرا اس کی قدرت کی دلیل دیکھو۔ اگر اللہ پکڑ لے لوگوں کو بس واپس کی کو انہوں نے کمایا تو زمین کی پیٹھ پہ کوئی چوپایا نہ چھوڑے، نہ اونٹ نظر آئے، نہ ہاتھی، نہ شیر، نہ کھوتی، نہ بکری، نہ بھیڑ، نہ بھینس، کوئی چیز نظر آئے، نہ محفظۃ المتین نظر آئے۔ ما ترک علی ظہرہا من دابہ، لیکن اللہ نے مہلت دے رکھی ہے وقت مقرر تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا، بس بے شک اللہ تعالی اپنے بندوں کے ساتھ خوب دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا عالم الغیب ہوتا ہے۔ عالم الغیب معبود ہوتا ہے، معبود وہ ہوتا ہے جو عبادت کے لائق ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ نے مسئلہ توحید بیان کر دیا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ کتنے رکوع پڑھے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ جتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وظائف دعائیں پوچھنے کے لیے، اے رب کائنات جس جس کا جو مسئلہ ہے، جو مشکل ہے، ہر مشکل سے نکال دے، ہر مصیبت سے نکال دے۔ اللہم نجنا من الہموم والغموم، اللہم نجنا من الہموم والغموم، اللہم نجنا من الہموم والغموم، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عیوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم اغفر لنا وتب علینا بفضلک، اللہم اغفر لنا وتب علینا بفضلک، اللہم اغفر لنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، آمین یا رب العالمین برحمتک یا رحیم۔ والد امتحان ہے، تیاری ہے؟